یہ لمحے فضائل پڑھنے کے لمحے نہیں ہیں. زہرا کا برابر اب دوپہر میں تاراج ہونے والا ہے. شب عاشور قیامت کی رات کہ جب ماں اپنے جوان بچوں کو اس بات کی تلقین دے رہی ہے کہ صبح صبح قیامت ہے. فرزند زہرا حسین ابن علی پر ظالموں کا نرغہ ہوگا. زینب خیمے میں بیٹھی ہوئی اپنے لاڈلوں کو سمجھا رہی ہے اے اونو محمد تم جعفر طیار کے بیٹے ہو, تم جعفر طیار کے پوتے ہو, تم حیدر کرار کے نواسے ہو. اگر میرے بھائی سے ہم کو شرمندہ کیا تو اونو محمد دودھ نہ بخشوں گی. ادھر لیلہ علی اکبر کے گیسوؤں کو سنوار رہی ہیں. عزیزو یہ آج کی رات ہے جو قیامت کی رات ہے. آپ بھی آج روشنی میں بیٹھے ہوئے ہیں. کل کی رات آئے گی, شام غریبہ ہوگی, یہ چراغ روشن نہیں ہوں گے. آپ نے 9 دن تک کے مسلسل مجلسوں میں شرکت کی, اس پردیس میں ہے. آقا حسین کی عزا برپا کرنے میں پورا اہتمام کیا. بی بی سیدہ نے آپ کو بڑی دعائیں دی ہوں گی. شب عاشور آ گئی, آپ پوری رات جاگیں گے. شب عاشور کے آداب علماء نے بیان کیے گئے ہیں, بیان کیے ہیں. مخصوص آداب ہیں, مخصوص طریقے ہیں. ارے روز عاشور آئے گا, کل کسی کو سلام نہ کیجئے گا, اس لیے کہ سلام سلامتی کے لیے ہوتا ہے. جب فاطمہ کا براگر لوٹا جا رہا ہو تو ہم کیوں اپنی اولادوں کو سلامتی کی دعا دیں. فاطمہ کا براگر سلامت رہا. آپ نے حسین کے گود کے بالوں کا تذکرہ سنا اور آپ نے گریہ کیا. بی بی نے آپ کی عزا کو قبول کیا ہوگا, مگر ایک مرتبہ شب عاشور ہاتھوں کو جوڑ کے کہیے اے سعید ہمارے عزا خانے میں مہمان ہوئے تھے, ہم تمہارا تذکرہ نہیں کر سکے. اے زہیر ہم تمہارا تذکرہ نہیں کر سکے. اے حبیب ابن مظاہر, اے جون منور, اے عابس شاکری, اے جناب شودب, اے حسین کے انصار باوفا, کل روز عاشور ہے, تمہاری بھی شہادت کا دن ہے. تم نے بھی بڑی مصیبتیں اٹھائی ہیں. انصاف سے بتاؤ ہم تمہارا ماتم کرتے, ان 10 دنوں میں ہم تمہارا ماتم کرتے یا ہم اس کا ماتم کرتے جس کو فاطمہ زہرا نے چکی پیس پیس کے پالا ہے. عزیزو آپ رونے کے لیے آمادہ بیٹھے ہیں. آج آپ کو حسین کے 6 مہینے کے ننھے شہزادے کی مصیبت سننا ہے. اس سے پہلے کہ شہزادے کی مصیبت آپ کے سامنے بیان کروں, حسین کی اس مصیبت کو یاد کیجئے, اس لیے کہ کل آپ دن بھر حسین کی مصیبتوں کا حق ادا نہ کر پائیں گے کہ جو حسین صبح عاشور سے اٹھا رہے ہیں. کبھی سعید کے لاشے کو لائے, کبھی زہیر کے لاشے کو لائے, کبھی عابس شاکری کے لاشے کو لائے. انصار کے لاشے لا چکے حسین, گود کے پالوں کی باری آئی, بہن کی نشانی کے لاشے اٹھا کے لائے, بھیا حسن کی نشانی قاسم کا پامال لاشا لائے حسین. سن پھر بھی تمام نہ ہوا, عباس کے کٹے ہوئے بازو اٹھائے حسین نے, علی اکبر سے کے سینے سے برچی کی انی نکالی حسین نے. آپ نے بھی حسین کی مصیبتوں پہ ماتمی کہا کیا. دنیا کا دستور کیا ہے, آپ اس پردیس میں زندگی گزار رہے ہیں. اگر آپ کے خاندان کا کوئی ایک بزرگ اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو بنا قید مذہب و ملت رہنے والے, پڑوسی, ملنے جلنے والے, رشتہ دار, غیر یا کسی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتے ہو, سب جمع ہو جاتے ہیں کہ ہم تمہارے غم میں شریک ہیں. ارے زہرا کا تو براگر ایک دوپہر میں تاراج کر دیا گیا, حسین کی مصیبت کا کسی نے اندازہ ہی نہیں لگایا. ارے حسین پہ مصیبت سب سے بڑی تھی کہ حسین کو کسی نے حسین کے جوانوں کا پرزہ تک کے نہیں دیا. حسین نے خود مرثیہ پڑھا. میر صاحب کہتے ہیں کہ عباس مر گئے, ارے عباس مر گئے, علی اکبر جدا ہوا, اور مجھ سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. اے مولا حسین, یہ عزادار بیٹھے
قاسم کا پرسا، تم کو علی اکبر کا پرسا، تم کو مولا عباس کا پرسا، جزاکم ربکم، آپ کی آواز بلند ہے۔ حسین صبح سے 70 لاشیں اٹھا چکے، میدان کارزار میں آئے، عمار میں کو اتارا، حسین نے اپنے ہاتھوں پر رکھا، آسمان کا رخ کیا، اے پروردگار اس بندے کا امتحان صبر لے رہا تھا، حسین امتحان صبر میں کامیاب ہوا۔ سنیں گے آپ نے مرثیے کے بے پناہ مصرے سنے ہیں، ایک سے ایک مارکت العرا مرثیے سنے ہیں، مگر اس روایت کو اس سے بہتر کوئی نہیں بیان کر سکتا کہ جس انداز میں علامہ امیر انیس نے بیان کی ہے کہ جب وارث خلیل شہ کربلا ہوئے، حسین کا سخت امتحان ہے، حسین کے 6 مہینے کے علی اصغر کا ماتم کرنے بیٹھے نا، سنے حسین کا امتحان صبر، جب وارث خلیل شہ کربلا ہوئے، ارے اول خدا کی راہ میں اکبر فدا ہوئے، فدیے قبول بار گئے کبریا ہوئے، ارے آئی ندا جو چاہتے ہو کارساز کو، ارے شجمہ طفل نظر کرو بے نیاز کو۔ اللہ اکبر، یہ امتحان کی منزل، علی اکبر مارے گئے، اور محمد مارے گئے، قاسم مارے گئے، انصار کی قربانی دے چکے حسین، آئی ندا جو چاہتے ہو کارساز کو، شجمہ طفل نظر کرو بے نیاز کو۔ سنیں گے جب انداز سے علامہ امیر انیس نے کہہ دیا، ارے رو کر حسین بولے خدایا ابھی ابھی، رو کر حسین بولے خدایا ابھی ابھی، ارے ان کو بھی قتل گھر میں سلایا ابھی ابھی، ارے گھر میں گیا حسین وہ آیا ابھی ابھی۔ حسین یہ کہہ کے ایک مرتبہ رہوار پہ سنبھلے اور کہا حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، آیا ہے کوئی جو حسین کی نصرت کرے، آیا ہے کوئی جو حسین کی مدد کرے، کوئی مدد کرنے والا آگے نہ بڑھا۔ ایک مرتبہ فرزند زہرا کے کانوں میں خیمہ گاہ سے سیدانیوں کے رونے کی آواز پہنچی، حسین نے گھوڑے کو خیمے کی طرف پھیر دیا، در قیام پر آگے رکے، اے ماں کی کنیز فضا ابھی حسین زندہ ہے، میری ماں جائی بہن زینب سے کہہ دو یہ رونے کا سبب کیا ہے، کہ حسین شاید جو تمہاری بہن نے دیکھا تم نے نہیں دیکھا، کہ ماں کی کنیز فضا میری بہن نے کیا دیکھا، کہ جب تم نے آواز استغاثہ بلند کی، اے حسین تم کتنے مظلوم ہو، علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا، کسی کی آغوش میں نہیں جا رہے ہیں۔ حسین نے کہا میں اپنے بچے کا مقصد سمجھ گیا، اللہ اکبر 6 مہینے کا علی اصغر یہ حجت خدا کے فرزند بھی حجت بنے، اپنے سید و سردار، اپنے آقا و مولا، اپنے بابا کے لیے۔ حسین نے کہا میرے لال کو میرے حوالے کرو۔ زینب علی اصغر کو آغوش میں لے کے در قیام پہ آئی، کوئی یہ نہ سوچے کہ علی اصغر کی شہادت کوئی نعوذ باللہ اتفاقیہ شہادت تھی۔ حسین نے ہاتھوں کو بہلایا کہ حجت اللہ کے لال تمہیں تو معلوم ہے کہ حسین تم کو کربل میں لے کے کیوں آیا۔ ایک مرتبہ بیٹا باپ کے ہاتھوں پر ہمک کے آ گیا، حسین نے علی اصغر کی ننی ننی آستینیں پلٹی، آزادارو آپ کے سراج شب عاشور ہے، مجلس سنیں گے، مجھے نہیں پتا مگر اگر کہیں گریہ میں کمی ہوئی تو سیدہ کو آپ سے شکوہ ہو جائے گا۔ ارے بڑے نصیب سے دن آپ کے نصیب میں آیا، بآواز بلند گریہ کرنے میں نوجوان شرم نہ محسوس کیا کرے۔ حسین نے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، ننی ننی آستینیں الٹی۔ ایک مرتبہ امیر صاحب کہتے ہیں کہ بنا کے شکل مجاہد کی لے چلے شبیر، ارے الٹ دیا علی اصغر کی آستینوں کو۔ حسین نے مجاہد کی شکل بنا کے علی اصغر کو کربلا میں پیش کیا، اونچے مقام پہ آئے، نعوذ باللہ عیاذ باللہ تمہارے زوم ناقص میں، تمہارے زوم ناقص میں اگر یہ نعوذ باللہ حسین میری زبان سے ادا نہیں ہو رہے جملے،
حسین خطاوار ہے تو کسی بھی مذہب و ملت میں 6 مہینے کا بچہ خطاوار نہیں ہوتا. اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے, اس کو 2 بوند پانی پلا دو. کتنے شقی تھے, یزیدی فوجوں پر کوئی اثر نہ ہوا. حسین نے بچے کو اٹھایا, ہاتھوں پہ بلند کیا, اے میرے لال اصغر, اے میرے لال اصغر, تم تو حجت خدا کے بیٹے ہو نا, اپنے بابا کی حجت کو تمام کرو. علی اصغر مسکرائے, اپنی سوکھی ہوئی زبان اپنے ہونٹوں پہ پھیرنا شروع کی. نہ جانے تم کس طرح سن رہے ہو. ارے منظر دیکھ کے تو لعینوں کی فوجیں بھی رونے لگی, منہ پھیرنے لگی. حسین سچ کہہ رہے ہیں, حسین سچ کہہ رہے ہیں, حسین کا چشمہ پیاسا ہے, حسین کے بچے کو پانی پلا دو. ایک مرتبہ خدا واصل جہنم کرے, عمر سعد کو آواز دی, اینا اینا حرملہ, اینا اینا حرملہ, حرملہ کہاں ہے. حرملہ آگے بڑھا, کاختہ کلام الحسین, حسین کے کلام کو مرتدہ کر دے. آزاد آرو, شہادت کا حق یہ ہے کہ نہ سننے والے زندہ رہے نہ پڑھنے والا زندہ رہے. کس طرح بچہ شہید ہوا یہ تو نہیں سناؤں گا, بس اتنا سن لیجئے کہ جیسے حرملہ اس تیر انداز کو کہتے ہیں جو اپنا ایک تیر آسمان میں پھینکتا تھا, دوسرے تیر سے پہلے تیر کو شکار کرتا تھا. لوہے کی چادروں پر جب اپنا تیر چلاتا تھا, تیر لوہے کی چادر پھاڑ کے اس پار سے اس پار چلا جاتا تھا. وہ حرملہ 3 بال کا تیر چلہ کمان میں چھوڑتا ہے. جیسے علی اصغر کی گردن کا نشانہ کیا, ایک مرتبہ ہاتھ میں لرزہ پیدا ہوا, تیر چھوٹا, تیر نشانے سے بہک گیا. عمر سعد نے کہا, اے حرملہ, تو اتنا بڑا تیر انداز ہے, تو اتنا بڑا تیر انداز ہے, تیرا یہ تیر خطا کیسے کر گیا. کہ ملون, جو ہم نے دیکھا تو نہیں دیکھ سکتا. کہ بیان کر تو نے کیا دیکھا. کہ جیسے ہی میں نے نشانہ لیا, پیغمبر اسلام رسول خدا آ گئے, علی اصغر کی گردن پہ گردن رکھ دی. اے حرملہ, میرے حسین کے بچے کی خطا کیا. حرملہ نے دوسرا تیر جوڑا, وہ تیر بھی خطا کر گیا. عمر سعد نے پوچھا, اے حرملہ کیا ہوا. کہ نجف کو چھوڑ کے علی مرتضی آ گئے. اے حرملہ, علی اصغر کی خطا کیا ہے. تیسرا تیر جوڑا, تیسرا تیر بھی نشانے پہ نہیں تھا. کہ اب کیا دیکھا. کہ خاتون جنت سیدہ آ گئی ہے, بالوں کو پریشان کیا ہے. اے حرملہ, میرے حسین کے بچے کی خطا کیا ہے. ہاں, تیر نشانے پہ نہیں تھا. حجت اللہ کے فرزند نے حجت تمام کی, عمر کے تیر اپنی گردن پہ لیا. حسین کے بازو میں پیوست ہوا تیر, بچے کا خون بہنے لگا. حسین نے چلو میں خون لیا, آسمان کے حوالے کرنا چاہا, آسمان نے انکار کیا. اے حسین, ایک بھی خون ناحق کا قطرہ آسمان پہ آ گیا, قیامت تک ایک بوند پانی نہ برسے گا. حسین نے خون زمین کا سپرد کرنا چاہا, زمین نے انکار کیا. اللہ اکبر, ایک ایک انسان کو حسین کی مظلومی کا پرزہ دینا چاہیے. تم جو زندہ ہو یہ حسین کا صدقہ ہے. اس لیے کہ انصاف سے بتاؤ, اگر دنیا کا کوئی عام شخص ہوتا کیا کرتا کہ میرا بڑا گھر اسی پیانی کے لیے مار ڈالا گیا, ہمارا بڑا گھر بھوکا اور پیاسا تاراج کر دیا گیا. آدھا خون آسمان پہ پھینکتا, آدھا خون زمین پہ پھینکتا, مگر اللہ اکبر, صبر حسین, چلو میں خون ہے. ایک مرتبہ ارشاد فرماتے ہیں, انکار آسمان کو ہے, راضی زمین نہیں. ارے اصغر, تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. یہ کہہ کے خون چہرے پہ ملا. روز محشر نانا رسول اسلام کو یہی چہرہ دکھاؤں گا کہ آپ کے بعد
آپ کی امت نے میرے علی اصغر کو پانی کے بجائے تیر سے شہید کیا. اتنا مظلوم تھا میرا بچہ کہ نہ آسمان نے خون قبول کیا نہ زمین نے خون قبول کیا. ایک مرتبہ حسین آہستہ آہستہ در قیام پہ بڑھے. آج آپ رو رہے ہیں, آپ کریا کر رہے ہیں. مجلس تمام ہو جانی چاہیے تھی مگر شب عاشور ہے, میں نے فضا نہیں پڑھے. ارے اب نہ روگے تو کب روگے؟ حسین کے علی اصغر کا ماتم ہے. حسین کسی شہادت دے کے آئے ہیں. یہ خود امام نے فرمایا ہے. عزیز رسول سے کہیں گے در قیام کے قریب گئے, انا للہ و انا الیہ راجعون. حسین نے سوچا رباب کی خدمت میں کس طرح بچے کو پیش کریں گے. کہہ کے گئے تھے کہ علی اصغر کو دے دو, پانی پلانے لیے جا رہا ہوں. ارے بچہ خون میں نہایا ہوا ہے, پیچھے ہٹے. رزن میں قضائے بھی وہ تسلیم لامر, پھر آگے بڑھے انا للہ و انا الیہ راجعون, پھر پیچھے ہٹے. رزن میں قضائے بھی وہ تسلیم لامر. 7 مرتبہ حسین, 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے, پیچھے ہٹے. اب جو 7ویں مرتبہ حسین آگے بڑھ رہے تھے, حسین پھر پیچھے ہٹتے. حمید ابن مسلم لکھتا ہے کہ حسین کی 4 سال کی سکینہ تو در قیام پہ آئی تو اس کے کانوں میں اس کے بابا کی آواز آئی. خیمے کا پردہ ہٹایا, دیکھا آبا کا سایہ ہے. علی اصغر آغوش میں, بچی باپ کے قدموں کے قریب بیٹھ گئی. اے بابا, کہتے تھے سکینہ تمہیں چاہتا ہوں, بھیا علی اصغر کو پانی پلا لائے. سکینہ ابھی تک پیاسی ہے. حسین بے چین ہو گئے, کس طرح بیان کرتے. ایک مرتبہ آبا کا دامن ہٹایا, کیا دیکھا علی اصغر پانی سے نہیں بلکہ خون سے سیراب تھے. بیٹی کی آواز سن کے در قیام پہ ماں آئی. ماں نے اس منظر کو دیکھا, کمر اللہ علی اصغر, کیا تیرے جیسے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں؟ وہ اصغرہ, وہ اصغرہ, وہ اصغرہ کا نعرہ بلند ہوا. جزاکم ربکم, آپ کی آوازیں بلند ہوئی. میں مجلس کو تمام کر دیتا. نہیں عزیزدارو سنیں, ایک روایت اور مجلس تمام ہے. کچھ دیر کے بعد حسین نے کہا باپ, لاؤ میرے بچوں کو میرے حوالے کر دو, لاؤ علی اصغر کو میرے حوالے کر دو. اے رباب تمہارا شکریہ, میرے نانا کے دین پر تم نے علی اصغر کی قربانی کو پیش کیا. حسین پر تمہارا احسان, اے رباب حسین تمہارا شکر گزار ہے. یہ کہہ کے حسین علی اصغر کو خیمے کی پشت پہ لے کے آئے. ذوالفقار نکالی, اس سے مٹی کو ہٹایا, ایک قبر تازہ نمودار ہوئی. جیسے ہی ذوالفقار کو رکھا, حسین نے محسوس کیا کہ کوئی رو رہا ہے. حسین نے دائیں جانب دیکھا, بائیں جانب دیکھا, سامنے دیکھا, پشت پہ دیکھا, کوئی نظر نہ آیا. اب جو غور کیا تو ذوالفقار رو رہی تھی. کہ ذوالفقار کیوں رو رہی ہے؟ کہ مولا میں تو ظالموں کے گلے کاٹنے آئی تھی, میں نے نہ سوچا تھا کہ تمہارے علی اصغر کی قبر کھودوں گی. ایک مرتبہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے, ایک اس کے ہاتھ تھے, یہ پیغمبر اسلام کے ہاتھ تھے. اے حسین مظلوم ہو, لو اپنے بچوں کو میرے حوالے کر دو. حسین نے سپرد خاک کیا. عزیزو, علی اصغر کی شہادت نہیں پڑھی آپ کے سامنے, میں نے تفسیر سے برستا سنے اور میں مجلس کو تمام کروں. حسین نے خاک قبر علی اصغر پہ ڈالی, ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے, ارے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے, دامن کو جھاڑ کے. اتنے میں ایک شخص آیا, آکے کہنے لگا بھائی اس دشت مصیبت میں, اس ہولناک ہنگام میں کوئی شریف النفس نہیں نظر آتا. تمہارے چہرے سے شرافت کے آثار نمایاں ہیں. تم نے اس دشت غربت میں کہیں میرے سید و سردار, میرے آقا و مولا شہ مشرقین مولا حسین کو دیکھا ہے؟ حسین نے آسمان کا رخ کیا کہ پروردگار گواہ رہی ہو, بیگانے تو بیگانے.
حسین کو اپنے بھی پہچاننے کو تیار نہیں ہے. تیروں پہ تیر لگے ہوئے تو حسین کے بدن پہ زخموں پہ زخم کھائے ہوئے تو حسین. امیر صاحب کہتے ہیں یہ تو نہ کہہ سکے کہ شہ مشرقین ہو. ارے مولا نے سر جھکا کے کہا میں حسین ہوں. یہ سننا تھا. آنے والا قاصد پریشان ہو گیا. اے مولا ایک اس حالت میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کون ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا قاصد ہوں. قاصد صغرا ہوں. صغرا کا نامہ لے کے آیا ہوں. کہ قاصد صغرا حسین کے پاس وقت نہیں ہے. نانا سے وعدہ تبلیغ کیا تھا لا میری بیٹی کا خنجر میرے حوالے کر دے. قاصد نے بیٹی کا نامہ جناب صغرا کا نامہ. عزیزوں مجلس تمام ہوئی. مجلس تمام ہوئی. اسی روایت پہ حسین کی مظلومی پہ پرسہ دے لو. حسین کے علی اصغر کا ماتم کر لو. فقط 30 یا 35 سیکنڈ میں مجلس تمام ہو جائے گی. تمہیں پرسہ دینا اسی درمیان. عزیزوں حسین نے نامہ دیا بیٹی کا پڑھنا شروع کیا. حسین نامہ پڑھ رہے تھے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ. اے بابا بھیا علی اکبر نے وعدہ کیا تھا کہ صغرا تم سے ملنے آؤں گا تمہیں زیارت کرواؤں گا. بھیا نہیں آئے. ناگا حسین نے دیکھا کہ آنے والا قاصد حسین کے ناموس کے خیمے کی طرف کچھ نگاہ جمائے ہوئے دیکھ رہا ہے. غیرت امام کو برداشت نہیں ہوا کہ قاصد حسین کا بدن زخمی ہے. حسین کے بدن پہ تیر لگے ہوئے تو حسین کو مجبور سمجھتا ہے. تیری اتنی مجال کہ حسین کی زندگی میں حسین کے ناموس کے خیمے کی طرف دیکھ رہا ہے. میں کہوں گا آقا آہستہ کہو کہ زینب نہ سن لے شام غریبہ آنے والی ہے. بہن بہت تڑپے گی. قاصد نے ہاتھوں کو جوڑا کہ مولا اس سے پہلے کہ اور کچھ کہو اتنا سن لو یہ قاصد نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ جب مدینے سے چلا تھا تو تمہاری بیٹی صغرا نے کہا تھا اے قاصد جب بابا نامہ پڑھ رہے ہو تو اس وقت تم خیمہ گاہ کدھر پر دیکھنا. میرا بھیا علی اصغر وہ 18 دن کا گیا تھا 6 مہینے کا ہو گیا ہوگا. گھٹنیوں چل رہا ہوگا. بہن کے ساتھ کھیل رہا ہوگا. حسین نے اپنے کو قبر علی اصغر پہ گرا دیا. اے قاصد علی اصغر خیمے کے در پہ نہیں ابھی علی اصغر کی قبر بنائی. میرا بچہ